اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لینا کوئی نیکی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ جو ہم قبلہ کہتے ہیں مغرب کا، بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرق یا مغرب، یا جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ یہودیوں کا اور قبلہ ہے، عیسائیوں کا اور قبلہ ہے، تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی طرف منہ کرتا ہے، یہ کوئی نیکی والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ مطلب کیوں نیکی والی بات نہیں ہے؟ حکم تو اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو پھر تو نیکی ملنی چاہیے ہمیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات فرماتا ہے کہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نیکی، مکمل نیکی اس بات کو سمجھ لینا، قبلے کی طرف رخ کرنا، اس کو مکمل ہدایت مان لینا یا مکمل حق پہ مان لینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مکمل ہدایت نہیں ہے، مکمل نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نیکی ہے، لیکن مکمل نیکی نہیں ہے۔ کیوں مکمل نیکی نہیں ہے؟ کہ وہ جو یہودی اور عیسائی تھے وہ اسی چیز کو نیکی تصور کر لیا کرتے، بس ہم قبلے کی طرف، ہمارا جو قبلہ ہے ہم اس طرف منہ کر لیتے ہیں، بس کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اور چیزیں جو ہیں وہ بھی نیکیوں میں شامل ہیں، صرف قبلے کی طرف رخ کرنا نیکی نہیں ہے۔ یہ نیکی ہے لیکن صرف یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں اور بھی نیکیاں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی ہے من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ اب وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی طرف رخ کرنے کو نیکی بتاتے ہیں، یہ نیکی ہے، لیکن صرف یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں جو ضروری عمل ہیں وہ اور بھی ہیں۔ قبلے کے ساتھ منہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اور کرنے والے کام ہیں، من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایمان لے کے آنا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کے آنا، یعنی یہ تسلیم کرنا، اس بات کے اوپر ایمان رکھنا کہ قیامت آئے گی، قیامت پکی بات ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کافی سارے جو لوگ ہیں آج کے زمانے میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت نہیں آئے گی، یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، جو مر گیا ختم ہو گیا۔ ظاہری عقل پہ تصور کرتے ہیں بندہ مر جاتا ہے، اب یہ تو مانتے ہیں کہ ہر کوئی مرتا ہے، اس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی نہیں مرے گا، موت سے بچ جائے گا۔ آج تک کوئی بچا ہے موت سے؟ کوئی نہیں بچا۔ کافر بھی ہیں، وہ بھی موت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے مرنا ہے، موت سے کوئی نہیں آج تک کوئی نہیں بچا، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے سے بڑے جدید لوگ ہیں، موت سے ان کو پتہ ہے کہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت سے تو چونکہ کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن دفن کر دیا جاتا ہے، یا جہاں کہیں بھی جائے بندہ، پانی میں ڈوب جائے، قبر کے اندر دفن کر دیا جائے، اس کو درندے چرندے چیر پھاڑ کے کھا جائیں، ایسے راستے میں کہیں پہ مر جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، وہیں پہ پڑا رہے، تو بھی گل سڑ جانا ہے، سب کوئی ختم ہو جانا ہے، انسان کا وجود جو ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے ان کی سوچ یہ ہے کہ بس دنیا ہے، عیاشی کرو، اب یہ 4 دن کی زندگی ہے، موجیں کرو، تو یہ دوبارہ نہیں ملنی، تو لہٰذا تو وہ آخرت پہ ایمان چونکہ نہیں رکھتے۔ یہ تو مسلمانوں کا اور مومنوں کا ایمان ہے، اور ہونا چاہیے کہ آخرت ہے، حساب کتاب ہے، ساتھ میں جنت جہنم ہے، تو اسی وجہ سے وہ عمل نہیں کرتے۔ جو ایمان رکھتا ہے اس نے پھر عمل بھی کرنا ہے۔ اب جس بندے کو آگے عذاب نظر آ رہا ہے، جنت بھی نظر آ رہی ہے، تو صاف ظاہر ہے اس نے پھر وہی عمل کرنے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ آخرت آ کے رہنی ہے، جنت جہنم بھی ہے، تو اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے پھر اچھے عمل کرنے ہیں۔ جو نہیں مانتا اس نے پھر اچھے عمل نہیں کرنے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر ایمان، والملائکۃ، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے فرشتوں کے اوپر ایمان، کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، والکتاب، اور چوتھی چیز کتابوں کے اوپر ایمان، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے، جن کا ہمیں نہیں پتہ، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی منزل من اللہ کتابیں ہیں، وہ سچی کتابیں تھیں۔ والنبیین، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لے کے آنا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی آئے، ہمیں نہیں پتہ کتنے آئے، کون کون سے نبی آئے،
لیکن جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو نبی آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ حق پہ تھے بس، چاہے ہمیں نام کا نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو بھیجا نبی بنا کے ہم ان کو سب کو احترام کرتے ہیں اور سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ وآت المال، اب یہ جہاں تک جو باتیں ذکر ہوئیں یہ 5 ہوئیں، کون کون سی؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان۔ ایمان کے ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں۔ ایمان کے ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 کا تذکرہ کیا ہے، ایک چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھنا، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہو رہا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں یہ کام ایسے ہو جائے لیکن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ ہر شخص کے ساتھ ایسا واقعہ ضرور پیش آتا ہے کہ وہ کسی بھی کام کے لیے بعض اوقات کوشش کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہوتا۔ بعض کام وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ ہو لیکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، ہم کچھ بھی کر لیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہم کوشش کریں گے وہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہم کوشش بھی کرتے رہیں، کوئی بھی کوشش کرتا رہے، جو کچھ بھی کرتا رہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایمان کے ارکان ہیں 6، ان کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔